اس مالک نے جب چاہا بغیر ماں باپ کے آدم کو پیدا کر کے دکھا دیا، اس رب نے جب چاہا بغیر ماں کے حوا کو پیدا کر کے دکھا دیا، اس رب نے جب چاہا بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر کے دکھا دیا۔ اس رب کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو لکھا ہے کہ 86 سال کی عمر میں اللہ جل شانہ نے صاحبزادہ عطا فرمایا، جس کا نام اللہ جل شانہ نے اسماعیل تجویز فرمایا، اسماعیل علیہ السلام۔ اور جب اسماعیل علیہ السلام 12، 13، 14 برس کے ہوئے تو پھر اللہ جل شانہ نے بی بی سارہ کو بھی اولاد عطا فرمائی۔ اور جب بی بی سارہ کی اولاد ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 99 سال تھی، اور اس وقت بی بی سارہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا جس کا نام اللہ جل شانہ نے اسحاق علیہ السلام رکھا۔ ابراہیم باپ ہیں، اسماعیل اسحاق ابراہیم کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام اسحاق کی اولاد ہیں، یوسف علیہ السلام یعقوب کی اولاد ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد بھی نبی، آپ کے پوتے بھی نبی، آپ کے پڑپوتے بھی نبی۔ یہ اللہ جل شانہ نے یہ مقام مرتبہ کیوں عطا فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی پر قربانی ہے، قربانی پر قربانی ہے، آزمائش پر آزمائش ہے، اور جب آپ ہر آزمائش پر پورا اترے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا جاعلوک للناس اماما، اے ابراہیم ہم قیامت تک آنے والے لوگوں کو آپ کے لیے آپ کو امام بنائیں گے، اور اللہ جل شانہ نے امام بنایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جب اہل علاقہ سے آپ بالکل مایوس ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اب میں یہ علاقہ چھوڑ کر ہجرت کر کر جانے والا ہوں۔ اسی چیز کو اللہ جل شانہ نے فرمایا وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، اور میرا رب میری صحیح رہنمائی کرے گا، مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ رب ہب لی من الصالحین۔ پھر آپ نے وہاں سے نکلتے ہوئے ایک بیٹے کے لیے دعا فرمائی۔ یہ آپ نے بیٹے کے لیے دعا کیوں فرمائی تھی یہ بھی سن لیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس لیے بیٹے کے لیے دعا فرمائی کہ اتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے علاقے میں محنت کر رہا، کوئی ایک شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، بیٹا عطا فرما، جو بڑا ہو کر میرے نقش قدم پر چلے گا، جو بڑا ہو کر میرے کام کو آگے چلائے گا، اور میری طرح وہ بھی موحد بن کر اس دنیا میں رہے گا، اور میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے اس مشن کو آگے بڑھائے گا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا فرمائی۔ اور جب آپ کو دونوں بیٹے عطا کر دیے گئے تو اللہ جل شانہ نے سورہ ابراہیم میں فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنے بڑھاپے میں جا کر اس چیز پر شکر ادا کیا، الحمدللہ الذی، تمام کی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ، جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق، اسماعیل اور اسحاق جیسی اولاد عطا فرمائی۔ اور اللہ جل شانہ نے نبیوں کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی ہے۔ سورہ مریم کی آپ جب تلاوت کریں گے تو سورہ مریم کے شروع کی جو آیات ہیں، یہ شروع کی آیات آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کس عمر میں جا کر اولاد عطا فرمائی۔ کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بڑے آہستہ آواز سے اپنے دل ہی دل میں کہا، اے میرے رب اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے اولاد عطا فرما۔ اور دعا اور الفاظ کیا تھے؟ انی وہن العظم، عظم کہا جاتا ہے ہڈی کو۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ میری ہڈیاں بوڑھی ہو چکی ہیں،
میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الرأس شیبا، شیب کہا جاتا ہے سفیدی کو، اور آپ نے فرمایا کہ میرے بالوں میں سفیدی آ چکی ہے، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، اے اللہ مجھے اولاد عطا فرما، لڑکا عطا فرما، یرثنی و یرثو، جو میرا وارث بنے گا، میرے مشن کو آگے بڑھائے گا۔ تو بڑھاپے میں اللہ جل شانہ نے زکریہ علیہ السلام کو جواب دیا، یا زکریہ، یا زکریہ، اے زکریہ، انا نبشرک بغلام، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ آپ کو ہم ایک بیٹا عطا کریں گے، اسمہ یحییٰ، اس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یہ کتنے عظیم اور کتنے مقدس لوگ تھے جن کے نام آسمانوں سے اترے ہیں، جن کے نام اللہ جل شانہ نے خود رکھے ہیں۔ اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، زکریہ صاحبزادہ ایسا ہوگا، بیٹا ایسا ہوگا، اس کا نام ایسا ہوگا، روئے زمین پر اس سے پہلے کسی نے وہ نام نہیں رکھا ہوگا۔